اجازت نہیں دیا کرتا. ان کو دے. میں بیٹھوں. سب کو دے گا. کتاب کا اجرا ہوا. اس کے بعد میں محترم علماء کرام، مہمان کرام، بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر گزار رہتا ہوں کہ مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں سن 60 ہجری میں جانا ہوا میرا، اور سن 71 تک میں دارالعلوم میں تعلیم حاصل کی ہے. پھر اس کے بعد سن 72 کا جو سال گزرا ہے وہ میں حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں اور خدمت میں گزارا ہے. ان کے ساتھ کئی سفر کیے ہیں اور وہ میری سب کاپی میں مذکور ہے. اس کے بعد سن 73 میں حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ملک شام تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا. اس وقت شام کے سب سے زیادہ بابرکت شخصیت، داعی شخصیت اور سب سے بزرگ شخصیت حضرت شیخ حسن احمد نقال میدانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مجھے بھیجا. اور میں پہلا شخص ہوں ہماری قوم کا جو وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے گیا. میں وہاں 3 سال پہلے ہماری مدت طے تھی، لیکن مزید حضرت شیخ کے تقاضے سے 1 سال اور گزارا. اس طرح 4 سال میرے وہاں گزرے. اور میں شیخ حسن احمد نقال کو دارالعلوم کی جو 85 سال جشن ہوا تھا ان کا خصوصی مہمان بنا کر ہم ندوے میں لیا ہے. اور ان کا ویسے اجلاس ہوا کہ اس کی تحریک بھی ہم نے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جب شام تشریف لائے تھے تو اس وقت ہم نے تحریک کی اس کی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تاکید فرمائی ہے کہ آپ گزرے ہوئے لوگوں کو یاد کریں اور ان کو یاد رکھیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. ایک تو اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو محسنین ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، ان کے کارناموں کو یاد رکھا جائے، ان کے افکار کو یاد رکھا جائے اور انسان ہمیشہ محسن شناس رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان آیات میں اس کا بھی پیغام ہے کہ اسلاف کے جو کارنامے ہیں، اسلاف کے جو افکار ہیں، اسلاف کی جو زندگیاں ہیں ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسلاف حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں. یہ اجلاس یا اس طرح کی محفلیں جو ہوتی ہیں تشجیع کے طور پر ہوتی ہیں اور تعارف کے طور پر ہوتی ہیں. آج کا اجلاس ہمارے استاد مشفق و محترم اکابر ندوہ کے نام کے خطوط جو جمع ان کے نام آئے تھے، اس مجموعے کو سامنے منظر عام پر لانے کے لیے اجرا کے نام سے اجلاس منعقد کیا گیا. خطوط جو ہوتے ہیں یہ اصل میں تاریخ ہوتی ہے اس دور کی. علامہ شبلی کے ہوں، مولانا سید سلیمان ندوی کے ہوں اور دیگر حضرات کے خطوط جو بڑوں کے نام، بڑوں کے چھوٹوں کے نام یہ خطوط اور رسالے چھپ چکے ہیں. اس میں آپ دیکھیے اس زمانے کے پورے حالات، ماحول کا اس میں ذکر ملتا ہے، جس کے ذریعے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے دور میں کن کن چیلنجز کا اور کن کن مشکلات کا سامنا کیا
اور کس طرح سے اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں۔ آج سے 40 سال پہلے انہوں نے بتایا تھا، اس کا تذکرہ کیا تھا اور دیگر اکابر سے۔ اس میں تو اس سلسلے کے بعض خطوط تو نظر آ رہے ہیں اور بعض خطوط نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک دور تھا مولانا کا، حضرت شیخ حسن حبل نکر سے انہوں نے تعلیم حاصل کیا اور اس کے لیے یہاں سے حلب شام میدان شام جو ہے تشریف لے گئے۔ اس سے پہلے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں پڑھتے وقت انہوں نے الاصلاح جمع تو طلباء بھٹکل کے نام سے اپنے بعض رفقا کے ساتھ اس کی بنا ڈالی تھی اور حضرت مولانا علی نے رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا افتتاح کیا تھا۔ 12 دن ریاست میسور میں اور پاکا سراغ زندگی انہیں کی یادگار ہے اور بھٹکل انجمن طلباء بھٹکل کی طرف سے شائع ہوئی ہے۔ میں 1977 میں ندوے میں داخل ہوا اور اس وقت جو ہے اس کے کچھ ہی مہینوں کے بعد مولانا حضرت مولانا فاروق صاحب وہاں محتمل وہاں استاد بن کر آئے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں اس وقت جو ہے ان کا جو مقام تھا وہ میری نظروں کے سامنے ہے اور اس وقت جو ہے جمعرات کو باقاعدہ طلباء انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ اور یوگنڈا وغیرہ کے جو طلباء تھے، یمن کے طلباء تھے، وہ وہاں ان کے پاس جمع ہوتے تھے اور پھر اس کے بعد ان کے بیانات ہوتے تھے اور تمام وہ اس وقت جو ہے ان کی جوانی کا دور تھا اور اس وقت ایک متحرک اور فعال شخص تھے۔ ایک شاعر نے خوب کہا ہے، آپ تھے ابتدائے عشق میں ہم، ہو گئے خاک انتہا یہ ہے۔ اس مقصد سے حاضر ہوا تھا کہ ہمارے اکابر کی جو باتیں اس موقع پر بتائی جائیں گی اس کو اخذ کروں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دوں۔ ماشاءاللہ ہمارے مولانا فاروق صاحب کے ذریعے سے ہم نے بہت ساری باتیں ہم کو معلوم ہوئی اور اس کے علاوہ اسٹیج پر جو ہمارے علماء کرام موجود ہیں انہوں نے بھی بہت ساری مفید باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ ہم کوشش اس بات کی کریں کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں جگہ دیں، اس لیے کہ معلومات سے آدمی کی زندگی بنتی نہیں ہے جب تک کہ ان معلومات کو معمولات کے سانچے میں نہ ڈھالا جائے اور قال کو حال کے سانچے میں نہ ڈھالا جائے۔ اس لیے ہم لوگ اس کتاب کو ضرور لیں اور اس کا مطالعہ کریں، اس میں جو مفید پہلو زندگی کے مختلف موڑ کے لیے ہمیں بتائے گئے ہیں اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خوش نصیب ہیں مولانا فاروق صاحب جنہوں نے ندوے سے پورا فیض حاصل کیا۔ وہاں کے علماء کرام سے ندوے میں سے بہت سارے طلباء گئے اور میں بھی ان طلباء میں شامل تھا، مگر ہمارا شمار نالائقوں میں رہا۔ جو استفادہ کرنا چاہیے تھا علماء کرام سے، مولانا کی زیر سرپرستی ہم وہاں پہ رہے۔ 12 دن ریاست میسور کے تعلق سے بات آئی تو مجھے وہ دن یاد ہے، میں مولانا کو ان دنوں سائیکل کا چلن زیادہ تھا تو میں مولانا کو سامنے ہینڈل پہ بٹھا کے سائیکل کے اوپر جب یہ خطاب ترتیب دے رہے تھے مولانا، تو اس کی اشاعت کے لیے، اس کی توعد کے لیے مولانا کو اپنی سائیکل کے سامنے والی ڈنڈی پر بٹھا کر کافی مطلب دنوں تک جو ہے اس کے لیے بھگتے رہے۔ بہرحال میں اس کو اپنے لیے بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہم عصر میں سے مولانا نے جو ہے بہت اچھا علمی کام کیا۔ लेकिन माणसाकडे झालं आमची कदर झाली जे बदली काम करून राहिले ते आणि नजवा तर जितले मोलाना आपला असं आली नजवी जितले इंडियाचे मध्ये सगळे दुनियाचे आलिम ते आणि सगळे दुनियाची ओली हस्ती ती त्यांचे खुदून एका हेरमन आयला हेरमन भरला 2-3 पडलं मी खुद माका हैरान परेशान झालो मैं बल्ली खुदसी माणसं भी बऱ्याच मोलाना राबे हसनी साहब को मरो आणि मफिर को त्यांको तुमचे मुकदम भरला आहे बल्ली सुपर एजंट भरला आहे बल्ली क्या है लेकिन इन दोनों मोलाना आमचे सुभान को आमचे क्लासमेट हैं आमचे सरी पडले बहरहाल इनको भले इनकी अपने सांगले लेकिन इन्हें का करना आजकल बरमचो ही मामला कम जाती गेला है आम्ही आमचं हे लास्ट होते त्याच्यामुळे मामला बिलकुल खतम झालो
बदली मुश्किल है का किसी तुम्हें डरो कुरगा तुम्हें ओलमा का चकाता ये कुरगा बदत बदली का पीछे ला लेकिन दरअसल मन से थोड़ा व्हाट्सएप बनूं से आता है लेकिन ये खतों की दावत ये पोस्ट पीसा मानसिक कारकमती कर्जाची इंटरेस्ट रहतो तो कागजी येती थी बंबई तो सुदामी तो पड़ती थी आवासाई पड़ती थी मानो परेशान रहतो तो कागजे पे लुटते होते अपने मानला तो हरते थे तो एक अजीब एक नज़ारा होतो तो नज़ारा भले कम झालो लेकिन मौलाना फारूक साहेब में जापचे कागदान जे कुछ किताब भरला है जे खुतूत आहे ओलरे माणसाचे खुतूत ओलरे इथले ओलमा करमचे खुतूत आहे लेकिन खुतूत जमा करून फाईल ठरवले नाही तो बोले जबरदस्त कमाल मैं तेगा मोहरबात देतो कि फाईल ठरवला आज किताब छपले थे आज फाईल नकर होते किताब नहीं दो मौजूदानी मला फारूक साहब तो जहाँ तक ताल्लुक है वो बदली पूर्ण है नरवा मत केले नरवापासून पुढे मोहित सिरकर माशाअल्लाह हे मुंबई तालीम हासिल करते होते मैं मैट्रिक उधर पढ़ते होतो मोहल्ला मोहित सिरकर आदि से स्कूल होतो 8वीं भीतर 9वीं भीतर मोहित सिरकर पढ़ले हैं ते टमाचे मोहल्ला फारूक અને તે ટમાતો फारूक અને त्याचे मोहल्ला फारूक भीतर जमीन आसमान तो फर्क है माशाअल्लाह अल्लाह ताला जे कोणा कबूल करता ते कोणी सोचू शके नाही आम्ही सोचू का शकते नव्हते की मला फारूक माशाअल्लाह नंतर दोरमा वाचले तिघातून फारिज जातले तिघातून शाम वाचले हजरत शेख हसन बोलना चे शागिर्द जातले त्यांच्याकडे 3 वर्षाचे बजाय 4 वर्षे घातले आणि त्याच्यामध्ये त्यांना घेऊन सुना घेतले हालांकि ते भले सुधार माणसे भले मात्री माणसे आणि भले तकवा आणि परहेजगारची हात माका अलवन फोन येलो काय हसन बोलना साहेब मुंबई येतले वाटे तुम्ही त्यांचा इस्तेमाल करा म्हणून मी सुटते आणि मुंबईचे ताजमहल हॉटेला भितर ते त्यांचे उतरले होते तिघा गेलो ते घोडे एक खांबाकडे बसला आहे जोला हातावी तस्वीर आहे सुमान पडते वाटे मी गेलो आणि उठवलो आणि मतलब हुशारा गेलो अरे हा पडताच बट हा ते पडमध्ये मुलाकात झाली तिघा उभ्या पसंतच काय सीधा म्हटला आपल्या कमरात वेळे आणि सांगले आपण का करू का डोळे उघडा गुन्हा आहे ते म्हटले जे के बिहार वगैरह तेही तेच मैदानाची माणसं नाही ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا